آداب عزیز طلبہ و طالبات اور احباب، آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ میں ہوں علیم طاہر۔ آئیے آج ہم تاریخ اور سیاسیات 10ویں جماعت کی کتاب سے تیسرا سبق اطلاقی تاریخ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق، اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور، ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام اور متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے معلوم کر لیجئے۔ میں بہت اہم معلومات ہم تک پہنچ رہی ہے کہ عوامی تاریخ سے متعلق عوام الناس میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا تاریخ کا مضمون صرف تاریخ نویسوں اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے طلبہ کے لیے ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تاریخ جیسے مضمون کی کچھ افادیت نہیں، اسے معاشی طور پر ذرائع پیداوار سے جوڑا نہیں جا سکتا وغیرہ۔ ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر کے تاریخ کا تعلق موجودہ دور کے لوگوں کی روزمرہ زندگی سے جوڑنے کا شعبہ عوامی تاریخ ہے۔ بیرونی ممالک کی کئی یونیورسٹیوں میں عوامی تاریخ کے مضمون کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ بھارت میں بنگالورو کے سرشٹی انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی ادارے میں سینٹر فار پبلک ہسٹری ایک علیحدہ شعبہ ہے، جہاں اس مضمون کے پروجیکٹس اور تحقیقاتی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے۔ اطلاقی تاریخ کی اصطلاح کے لیے عوامی تاریخ کا متبادل لفظ رائج ہے۔ زمانہ ماضی کے جن واقعات کا علم تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا استعمال موجودہ دور اور زمانہ مستقبل میں کس طرح کیا جائے، اس پر اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے سماجی مسائل کا حل، سماجی افادیت کے فیصلے لینے میں ماضی کے واقعات کا تجزیہ مشعل راہ ثابت ہوتا ہے، جس کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبے میں صرف ماہرین ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی مختلف طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں۔ عجائب خانے، قدیم مقامات کی سیر کرنے والے سیاحوں کی شمولیت بھی اس میں اہم ہوتی ہے۔ سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، سماج میں تاریخ کا شعور پروان چڑھتا ہے اور وہ اپنے گاؤں اور شہر میں موجود قدیم مقامات کی حفاظت اور نگہداشت کے منصوبوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پوائنٹ ہے اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق، سائڈ ریڈنگ۔ تاریخ کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں دکھائی دینے والی انسانی زندگی کی تعمیر انہی واقعات پر مبنی ہوتی ہے، مشتمل ہوتی ہے۔ یہ واقعات سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں، فلسفہ، ٹیکنالوجی اور سائنس جیسے مختلف شعبوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے ذخیرہ علم کی آزادانہ تاریخ ہوتی ہے۔ ان شعبوں کی آئندہ پیش رفت کی سمت اس ذخیرہ علم کی صورتحال پر منحصر ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے تاریخ کا طریقہ تحقیق کئی مضامین کی تحقیق میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ فلسفہ، مختلف نظریات کی ابتدا، فکری روایات کا پس منظر اور اس کی پیش رفت کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ فلسفے کو سمجھتے وقت جس زبان میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، اس زبان کی تاریخ بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، سائنسی دریافتیں اور اصول سازی کا دور اور ان دریافتوں کی پس پردہ وجوہات کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پہ جو سلسلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کئی مرتبہ سائنسی دریافت انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کی پس پردہ وجوہات اور زمانہ سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا علم سود مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، ٹیکنالوجی۔ زرعی پیداوار، اشیاء کی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس کے پیچھے پوشیدہ وجوہات کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ سائنسی دریافتیں اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، ڈیپینڈ ہوتے ہیں، موقوف ہوتے ہیں۔
انسانی ارتقاء کی پیش رفت میں پتھر کے اوزار بنانے سے لے کر زرعی پیداوار کی ترقی تک اسے سمجھ میں آنے والا سائنس اور پتھر کے اوزار بنانے سے لے کر زرعی پیداوار کی ترقی تک اسے سمجھ میں آنے والا سائنس اور اس پر مبنی ٹیکنالوجی کی ترقی انتہائی اہم تھی۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے پیداواری عمل میں میکانیکیت آتی گئی۔ یہ کیوں کر ہوا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کس طرح ہمیشہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ صنعت و حرفت اور تجارت دیکھیے، صنعت و حرفت اور تجارت کی وجہ سے سماج میں لین دین کے شعبے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تہذیبی تعلقات کے جال مسلسل پھیلنے لگتے ہیں۔ یہ صنعت و حرفت اور تجارتی انتظامیہ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ بازار اور کاروبار کی شکلیں بدلتی گئیں اور ان کے ساتھ انسانی تعلقات کی نوعیت اور سماجی ساخت میں بھی تبدیلی آئی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے تہذیبی ارتقاء، سماجی ڈھانچے، معاشی نظام وغیرہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، انتظامی علوم۔ ذرائع پیداوار، انسانی قوت اور پیداوار کے مختلف اعمال، بازار اور خرید و فروخت کے انتظامات کے سلسلے میں ماضی کے نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس زنجیر میں مختلف سطحوں پر جڑے لوگوں کی روایتی ذہنیت سمجھنے کے لیے ان تمام کا انحصار جن مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں پر ہوتا ہے، اس کی تاریخ جاننے سے موجودہ حالات میں مختلف سطحوں پر انتظامات میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، فنون۔ مختلف شعبہ ہائے فنون میں اظہار ذات اور اس کے پس پردہ فکری، جذباتی اور تہذیبی روایات کی مدد سے ہونے والے فنون کا ارتقاء سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی فن پارے کی باریکیاں فنکار کی ذہنیت اور مخصوص طرز فن کے ارتقاء کی ترتیب تہذیبی تاریخ کے مطالعے کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ نمبر 7، انسانی علوم۔ تاریخ، آثار قدیمہ، سماجیات، بشریات، سیاسیات، معاشیات جیسے علوم کی ابتدا اور ارتقاء کی تاریخ سمجھنا ان علوم کے مطالعے کا لازمی حصہ ہے۔ فلسفے کو سائنس اور دیگر تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ کائنات کی وسعت اور اس میں انسان کے وجود کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے تجسس میں دنیا کے تمام انسانی سماج میں لوگ اس کے متعلق قیاس آرائیاں کرنے لگے، جس سے دنیا کے وجود میں آنے کی کہانیاں، کائنات کا چکر اور انسانی زندگی سے متعلق موہوم باتیں، دیوی دیوتاؤں کے متعلق تصورات، انہیں خوش کرنے کے لیے ادا کی جانے والی رسومات کے متعلق فلسفیانہ خیالات کا ارتقاء ہوا۔ قدیم زمانے کے لوگوں کی حکایات میں ہی فلسفیانہ خیالات کے بیج پوشیدہ ہیں۔ یہاں مذکور انسانی علوم کے مختلف شعبوں کی ترقی میں فلسفیانہ اصول بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاریخ کی مدد سے اس پیش رفت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور دیکھتے ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں تاریخ کا کیا استعمال ہے، اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کے جواب میں مذکورہ والا سوال کا جواب بھی خود بخود مل جاتا ہے۔ ماضی کی کئی واقعات مرئی اور غیر مرئی صورت میں موجودہ زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق ہمارے دلوں میں تجسس ہوتا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی تاریخ جانیں، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے فنون و روایات کی باقیات ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا تہذیبی ورثہ اور ہماری شناخت ہوتی ہیں۔ ان کی تاریخ کی معلومات ہمیں اپنی ابتدا کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اس تہذیبی ورثے کو اپنے اور اگلی نسل کی بھلائی کے لیے لمبے عرصے تک محفوظ کرنے اور اسے پروان چڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرئی اور غیر مرئی صورتوں میں موجود تہذیبی ورثے کی حفاظت اور نشوونما کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزگار کے کئی مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ تاریخ کے ذریعے موجودہ زمانے کی مناسب تفہیم اور مستقبل کے لیے مشعل راہ کی حیثیت سے اطلاقی تاریخ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام۔ الف، ثقافتی ورثہ۔ یہ
انسان کے ذریعے وجود میں آتا ہے غیر مرئی اور غیر مرئی اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرئی ثقافتی ورثہ، اس میں قدیم مقامات، عمارتیں، اشیاء، قلمی تحریریں، مجسمے، تصاویر وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 غیر مرئی ثقافتی ورثہ، اس میں درج ذیل چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے، جیسے زبانی روایات اور اس کے لیے استعمال کی گئی زبان، پھر اس کے بعد روایتی علوم، پھر تہوار، جشن منانے کے سماجی طور طریقے اور مذہبی رسومات، فنون کی پیشکش کا طریقہ، مخصوص روایتی مہارتیں، اس قسم کی روایات، طور طریقوں، مہارتوں وغیرہ کی نمائندگی کرنے والے گروہ، مجمع وغیرہ۔ اور بے قدرتی ورثہ، قدرتی حیاتیاتی تنوع کا شمار قدرتی ورثے میں کیا جاتا ہے، جس میں درج ذیل اشیاء شامل ہیں۔ نمبر 1 جاندار، نمبر 2 نباتات، اور نمبر 3 ان کی بقا کے لیے لازمی ادارے اور زمین کی ساختی خصوصیات۔ آئندہ نسلوں کی بہبود کے لیے اپنے ورثے کا تحفظ ضروری ہے۔ ناپائید ہونے والے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے مقصد کے تحت عالمی ادارے یونیسکو نے کچھ رہنما اصول متعین کیے ہیں۔ ان رہنما اصولوں کی بنیاد پر عالمی وراثت کے مستحق مقامات، روایات وغیرہ کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ یونیسکو کی عالمی قدرتی ورثے کی فہرست میں مغربی گھاٹ کے غاروں کو 2012 یعنی 2012 میں شامل کیا گیا ہے۔ ضلع ستارہ کی کلاس سطح مرتفع مغربی گھاٹ کے سلسلوں میں ہی ہے۔ تہذیبی اور قدرتی ورثے کا نظم و نسق اطلاقی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اس ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کا ڈھیر سارا کام مرکزی حکومت کا محکمہ آثار قدیمہ اور ہر ریاست کے ریاستی آثار قدیمہ کے محکمے کرتے ہیں۔ انٹیک، انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج نامی فلاحی تنظیم اس میدان میں 1984 یعنی 1984 سے سرگرم عمل ہے۔ تہذیبی اور قدرتی ورثے کے مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کے منصوبے میں کئی مضامین کے ماہرین کی شرکت ضروری ہوتی ہے۔ ان سب میں متعلقہ مقامات کی تہذیبی، سماجی، سیاسی تاریخ کا شعور پیدا کرنے والا کام اطلاقی تاریخ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمبر 1 منصوبوں کے ذریعے وراثتی مقامات کی بنیادی ساخت تبدیل نہ کرتے ہوئے اس کا تحفظ اور نگہداشت ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 2 مقامی سماج کی تعمیر اور رجحانات، ان کو درپیش موجودہ زمانے کے مسائل اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 تہذیبی وراثتی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے لیے مسائل کے حل کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 مقامی لوگوں کو اس منصوبے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 مقامی لوگوں کی روایتی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کے والے کاروبار کو تحریک دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے، ذیل میں مذکورہ شعبوں سے متعلق قانونی اصول اور عوامی پالیسی کے تعین میں تاریخ کا علم کارآمد ہوتا ہے، جیسے نمبر 1 عجائب خانے اور دستاویزی عجائب خانے اور دستاویزی حفاظت خانہ آرکیوز۔ نمبر 2 تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت۔ نمبر 3 سیاحت اور میزبانی۔ نمبر 4 تفریحی اور مواصلاتی ذرائع۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے ہر شعبے کے نظم و نسق میں مخصوص صلاحیت کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً ماہر تعمیرات، انجینئر، تاریخ داں، ماہر آثار قدیمہ، عجائب گھر کے نگراں کار، ماہر سماجیات، ماہر مخطوطات، ماہر دستاویزات، ماہر قانون، ماہر فوٹوگرافر وغیرہ۔ یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قدیم مقامات، اشیاء اور عمارات کے تاریخی پس منظر کا تمام ماہرین کو علم ہونا ضروری ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبوں کے منصوبوں کی وجہ سے مذکورہ شعبوں میں روزگار کے کئی مواقع
میسر آ سکتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ اطلاقی تاریخ کے ذریعے عوام الناس میں تاریخ کے تئیں رغبت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، اپنے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے متعلق سماج میں بیداری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تاریخ کے علم کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس مناسبت سے تجارتی صلاحیتوں اور صنعت و حرفت کے میدان میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسی باتوں پر غور و فکر، جائزہ اور منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ تاریخی اور عوامی مقامات کو مزید خراب ہونے سے بچانے اور آئندہ نسل کی بہبود کے لیے ان کی مناسب طریقے سے نگہداشت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہم یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے، لیکن جو بہت بہترین ڈھنگ سے ہمیں معلومات فراہم کی گئی ہے ان معلومات کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے خاص طور پر اس سبق میں بیک نظر میں عالمی طور پر زبانی اور غیر مرئی ورثے کی فہرست میں شامل کی گئی بھارتی روایات کا ذکر ہے۔ 2001 میں کیرلا کی کٹی یٹم سنسکرت ڈرامے کی روایت، 2003 ویدوں کے جاپ کی روایت، اور 2005 میں شمالی بھارت میں پیش کی جانے والی رام لیلا، 2009 میں گڑھوال اتراکھنڈ میں رمن کا مذہبی تہوار اور رسمی ڈرامہ، 2010 راجستھان کا کال بیلیا لوک سنگیت اور لوک ناچ، 2010 میں مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اڈیشہ کا چھاؤ ناچ، 2010 میں کیرلا کا موڈی ایٹو مذہبی ڈرامہ اور ڈرامائی رقص، 2012 میں لداخ، جموں اور کشمیر کے بدھ منتروں کے جاپ کی روایت، 2013 میں منی پور کی سنکیرتن روایت، اور 2014 پنجاب کے ٹھٹھیرا قبیلے کی تانبے اور پیتل کے برتن سازی کے فن کی روایت، 2016 میں نوروز اور 2016 میں ہی یوگا۔ یہ بیک نظر میں عالمی طور پر زبانی اور غیر مرئی ورثے کی فہرست تھی۔ اس کے بعد بھارت میں موجودہ عالمی ورثے کے مقامات تہذیبی: 1983 آگرے کا قلعہ، 1983 اجنتا کے غار، 1983 ایلورا کے غار، 1983 تاج محل، 1984 مہابلی پورم کے مندر، 1984 لونارک کا سوریہ مندر، 1986 گوا کے چرچ اور کانوینٹ، 1986 فتح پور سیکری، 1986 ہمپی کی تعمیرات، 1986 کھجوراہو کے مندر، 1987 گھارا پوری ایلی فینٹا کے غار، اور 1987 اور 2004 چول منادر تنجاور کا برہد ایشور مندر، گنگے کونڈ چوڑیشورم کا برہد ایشور مندر، اور داراسورم کا ایراوتیشور مندر۔ یہ سب نام ہیں۔ 1987 میں خاص طور پر پٹدکل کے مندر، 1989 سانچی کا استوپ، 1993 ہمایوں کا مقبرہ، 1993 قطب مینار اور قرب جوار کی عمارتیں، 1999 نمبر 1 دارجلنگ ہمالین ریلوے، نمبر 2 نیل گری ماؤنٹین ریلوے، اور نمبر 3 دکالکا شملہ ریلوے۔ 2002 بدھ گیا کا مہابودھی مندر، 2003 میں بھیم ہیٹکا کے سنگی آشرم، نیرپاوا گڑھ کے قدیم آثار، 2004 چمپا نیرپاوا گڑھ کے قدیم آثار، اور 2004 ہی میں چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس ممبئی، 2007 لال قلعہ دلی، 2010 جنتر منتر جے پور، اور 2013 راجستھان کے پہاڑی قلعے، 2014 نالندہ مہاوہار آثار قدیمہ مقام، 2014 گجرات میں پٹن کا رانی کی باؤ، 2016 چندی گڑھ کا کیپٹل کمپلیکس، 2017
احمد آباد تاریخی شہر. بھارت کے عالمی ورثے کے مقامات قدرتی. 1985 قاضی رنگا قومی باغ. 1985 کیول دیو کا قومی باغ. 1985 مانوس کا جنگلاتی مامن. 1987 سندر بن قومی باغ. 1988 اور 2005 نندا دیوی اور ویلی آف فلاورز قومی باغات. 2012 مغربی گھاٹ 2012 مغربی گھاٹ. 2014 گریٹ ہمالین پارک. بھارت کا مخلوط عالمی ورثہ 2016 کانچن گنگا قومی باغ ہے. تو یہ سب اہم معلومات ہم تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے قدیم 6 صدی قبل مسیح عجائب گھر میسوپوٹامیہ کے ار شہر کی کھدائی کے وقت دریافت ہوا. یہ کھدائی انگریز ماہر آثار قدیمہ سر لیونارڈ وولی نے 1922 سے 1934 کے درمیان کی تھی. یہ عجائب گھر اپنی گالڈی نامی میسوپوٹامیہ کی شہزادی نے تعمیر کیا تھا اور وہ خود ہی اس عجائب خانے کی اعلیٰ نگراں کار کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھی. اس عجائب خانے میں دریافت شدہ قدیم اشیاء کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کرنے والی مٹی کی ٹکیا سلیٹ ٹیبلٹس بھی تھیں. اور کیا آپ جانتے ہیں یہ قدیم اشیاء کی وضاحت کرنے والا مٹی کی ٹکیا والا تو بڑی اچھی تصویر بھی دی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں. اور کیا آپ جانتے ہیں عنوان سے بڑا ایک بہت ہی بہترین تصویر کے ساتھ انڈین میوزیم دیا گیا ہے کولکتہ کا. کولکتہ میں واقع انڈین میوزیم کی بنیاد ایشیاٹک سوسائٹی کی جانب سے 1814 یعنی 1814 میں رکھی گئی تھی. ڈنمارک کے ماہر نباتات نیتھنیل والک اس کے بانی اور پہلے نگراں کار تھے. بڑی اہم معلومات ہے یہ بھی. اوپر دی ہوئی میوزیم کی تصویر 1905 1905 کی ہے. میوزیم کو 3 مرکزی حصوں فنون, آثار قدیمہ اور انسانی علوم میں تقسیم کیا گیا ہے. ان حصوں کے ذیلی حصوں کے طور پر نگہداشت, نشر و اشاعت, تصویر سازی, نمائش, پیشکش, ماڈل, مظاہر کی تخلیق, تربیت, کتب خانہ اور حفاظت کے شعبے قائم کیے گئے ہیں. اس کے بعد معلوم کیجیے دستاویزات کے محافظ خانے آرکیوز میں پرانے اور اہم کاغذات, فائلیں, پرانی فلمیں وغیرہ محفوظ رکھی جاتی ہیں. بھارت کا دستاویزات کا قومی محافظ خانہ دلی میں ہے اور ہر ریاست میں آزاد دستاویزی محافظ خانے موجود ہے. ہر ریاست میں موجود ہے. یہ بھی ایک خاص علم ہم تک پہنچ رہا ہے. مخصوص دستاویزات کے محافظ خانے ادارہ نیشنل فلم آرکیوز کا صدر دفتر پونا میں واقع ہے. یاد رکھیے عزیز طلبہ و طالبات. 1964 میں حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات کے میڈیا یونٹ کے طور پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کے قیام کے 3 اہم مقاصد تھے. نمبر 1 آئندہ نسلوں کے لیے نایاب بھارتی فلموں کی تلاش, ان کا حصول اور فلموں کے اس ورثے کی حفاظت کرنا. نمبر 2 فلموں سے متعلق اہم امور کی درجہ بندی کرنا, ان کا مستقل اندراج کرنا اور تحقیق کرنا. اور نمبر 3 فلم کے تہذیبی ورثے کی اشاعت کے لیے ایک مرکز قائم کرنا. یہیں پر اس سبق جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آئندہ اس کے تعلق سے جو مشق ہے وہ بھی کریں گے, اس پر گفتگو کریں گے اور مزید مباحثے بھی کریں گے یقے بعد دیگرے. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. علیم طاہر کو دیجیے اجازت. اور جو لوگ ہم سے, جو عزیز طلبہ و طالبات نئے ہم سے جڑ رہے ہیں اور جو احباب ہم سے جڑ رہے ہیں نئے, وہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, ہمارے چینل کو ہمارا حوصلہ بڑھائیں. اتنی گزارش. اور خاص طور پر آج کے لیے صرف اتنا ہی. علیم طاہر کو دیجیے اجازت. پھر جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. آداب عرض. جے ہند.